نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رمضان المبارک کی ان نورانی ساعتوں میں میں پھر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قل رب زدنی علما۔ سورہ طٰہٰ کی 114ویں آیت مبارکہ کہ یہ متبرک الفاظ آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر، اے پیارے حبیب، کہہ دیجئے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ بات یاد رکھیں کہ علم کا منبع صرف ذات باری تعالیٰ ہے، وہی سب کو علم عطا فرمانے والا ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین کی سمجھ سے مراد قرآن و حدیث کا فہم، دین کے احکام و مسائل، ان کا علم اور حلال و حرام کی تمیز ہے۔ علم والا کبھی بھی بے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ علم والے کو فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کہیے کہ علم والے اور جاہل برابر ہیں، عالم اور غیر عالم برابر نہیں۔ اہل ایمان اور اہل علم کے رفع درجات کا اللہ تعالیٰ نے یوں یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا درجات میں بلند فرماتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشک کے اہل صرف دو آدمی ہیں، ایک وہ کہ جس پر رشک کرنا جائز ہے، وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور مال عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پھر اپنے اس مال کو حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دانائی سے نوازا، لہذا وہ اس دانائی کے ساتھ لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتا اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صاحب الاولاق تاجدار عرب و عجم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تیرے ذریعے سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کا ہدایت دے دینا تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ عرب کے معاشرے میں اس دور میں سرخ اونٹ کی بڑی قدر و قیمت تھی، اور کہاں 1 2 4 اونٹ اور کہاں ایک بندے کو ہدایت دینا اور 100 اونٹوں سے زیادہ بہتر قرار دینا۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر اور ثواب ملے گا جو اس کی ہدایت کی پیروی کریں گے۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا کمال ہے۔ ایک شخص کسی کو راہ ہدایت پہ لگاتا ہے، جب تک اس کا لگایا ہوا شخص راہ ہدایت پر چلتا رہے گا اعمال وہ کرے گا اور ثواب ہدایت دکھانے والے کو ملے گا۔ خیر کی دعوت دینے والوں کے لیے بڑی یہاں پر خوشخبری ہے
اور سب سے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو خیر کی طرف رغبت دلائی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کی تلاش کے لیے کسی رستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتا ہے۔ صاحبان، یہ چند باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے گوش گزار کی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ یہاں آ کر سیکھنا چاہیے، ہم کون ہیں، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا یہ پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وسلام۔